ایران نے کیا پاکستان پر راکٹ حملہ اور پاکستان نے دیا اس کا کرارا جواب۔ تو ایسی کون سی اتنی بڑی بات ہو گئی کہ ایران کو پاکستان کے اوپر راکٹ حملہ کرنا پڑ گیا؟ اور اس کشیدگی کی وجہ کیا ہے اور دنیا اس حملے کو کس نظر سے دیکھتی ہے، اور اس خطے میں کون کون سی جیو پولیٹکس چینج ہونے جا رہی ہیں، یہ سب ہم اسی ویڈیو کے اندر جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، اگر بات کی جائے ایران کے پاکستان کے اوپر حملے کی، تو اس سے پہلے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، کیونکہ ایران نے صرف پاکستان پہ حملہ نہیں کیا۔ ایران نے اس سے پہلے دو اور ممالک پر بھی حملہ کر چکا ہے، جن میں پہلا ہے عراق اور دوسرا ہے سیریا۔ ایران نے جب عراق پر حملہ کیا تو اس نے موقف اپنایا کہ اس نے وہاں پر موساد کے 2 ایجنٹس کو ٹارگٹ کیا ہے، ان کو مارا ہے وہاں پر۔ اور دوسرا جو حملہ اس نے سیریا پر کیا، اس پر اس نے موقف اپنایا کہ اس نے بشار الاسد کے خلاف کام کرنے والی تنظیموں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا۔ اور تیسرا حملہ جو انہوں نے کیا وہ کیا پاکستان پر۔ صوبہ بلوچستان کے ضلع پنجگور کا ایک علاقہ ہے بروم، جسے کوہ سبز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ وہاں پر ایران نے راکٹ داغے، جس حملے کی وجہ سے پاکستان کی 2 بچیاں شہید ہو گئیں اور ایک خاتون شدید زخمی ہوگی۔ پاکستان کے ساتھ ایران کا صوبہ سستان بلوچستان کا علاقہ ملتا ہے، جو سمگلنگ کا ایک روٹ مانا جاتا ہے، اور وہاں پر اکثر FCC، ایرانی پولیس، ایرانی آرمی اور سمگلرز کے درمیان جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ بات ہے پچھلے سال 15 دسمبر 2023 کی، جب ایرانی پولیس اور سمگلرز کے درمیان ایک جھڑپ ہوتی ہے اور اس میں 11 ایرانی پولیس کے اہلکار جہاں بحق ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی ایک امپورٹنٹ چیز، ہمیں خطے میں اگر پیچھے جائیں تو دیکھتے ہیں ہم کہ 5 اکتوبر سے غزہ میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ایک جنگ جاری ہے۔ تو جب ایران نے دیکھا کہ یار امریکہ تو اس کے قریب آ رہا ہے، تو ایران نے اپنی چودراہٹ دکھانے کے لیے پہلے 2 ملک یعنی کہ عراق اور سیریا پر حملہ کیا، اور اس کے بعد اس نے سوچا کہ چلو پاکستان پر بھی حملہ کر لیتے ہیں۔ مگر اسے کیا پتہ تھا کہ پاکستان کے پاس پیسے بھلے ہی نہ ہوں، لیکن پاکستان کے پاس دنیا کی 7ویں بڑی فوج ہے۔ اس میں ایک فن فیکٹ یہ بھی ہے کہ اس وقت اتفاقاً بھارت کے جو وزیر فارن منسٹر ہیں، وزیر خارجہ، وہ بھی ایران کے دورے پر گئے ہوئے تھے۔ جے شنکر اٹیک ہوا ایران کا پاکستان کے اوپر، تو اس کے درمیان بھارت کا بیان آتا ہے کہ انڈیا انڈرسٹینڈز ایکشن ٹیکن ایز سیلف ڈیفense بیکس ایرانز اٹیک ان پاکستان۔ تو اس سے لگتا ہے کہ انڈیا نے کھل کے حمایت تو نہیں کی اس اٹیک کی، بٹ انہوں نے ایران کو تھپکی ضرور دی ہے اور اس کو شاباشی ضرور دی ہے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے۔ تو ایران جو موقف اپناتا ہے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے، ایران کہتا ہے کہ اس نے جیش الازل ایک تنظیم ہے دہشت گردوں کی، اس پر حملہ کیا ہے، بٹ اس کا کچھ ثبوت نہیں ایران نے دیا۔ پتہ چلوں کہ یہ جیش الازل جو تنظیم ہے، اس کا زیادہ نیٹ ورک افغانستان کے علاقے میں ہے، اور اس کے ٹھکانے بھی زیادہ، اور اس کے جو ایجنٹس کام کرتے ہیں ان کا بھی زیادہ سیٹ اپ افغانستان میں ہے۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا رسپانس کیا ہونے جا رہا ہے، پاکستان اس کا بدلہ کیسے لے گا۔ بیکاز سوشل میڈیا پر پاکستان کے اوپر بہت پریشر تھا، ٹویٹر، انسٹاگرام، فیس بک کے اوپر، کہ پاکستان کو حملہ کرنا چاہیے ایران کے اوپر، اور پاکستان کو میزائل داغنے چاہیے ایران کے اوپر۔ بٹ پاکستان نے ایک میچور ریاست ہونے کا ثبوت دیا، اور پاکستان نے اس پر سوچنے کے بعد پہلے اس پر سافٹ پاور ایکشن لیا، اور سافٹ پاور ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے سب سے پہلے پاکستان نے جو پہلا قدم اٹھایا کہ پاکستان نے ایران اور پاکستان کے درمیان جو ٹریڈ ہوتی ہے اسے بند کر دیا، مطلب کہ بارڈر کی درمیان جو آر پار تجارت ہوتی ہے اسے بند کر دیا گیا۔ اور دوسرا جو ایکشن پاکستان نے لیا کہ ایران کے سفیر کو ملک بدر کر دیا گیا، اور تیسرا جو ایکشن لیا کہ پاکستان نے ایران کے اندر جو ان کا عملہ تھا سفارتی، اسے واپس اپنے ملک بلا لیا گیا، یعنی سفارتی لا تعلقی اور سفارتی بائیکاٹ کرا گیا، جو ایک میچور ریاست ہونے کا ثبوت ہے۔ اس کے بعد بات آتی ہے حملہ کرنے کی، تو پاکستان کی انٹیلیجنس اس پر سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی تھی اور میٹنگز کر رہی تھی کہ کیسے پاکستان ایران کو جواب دے۔ اس سے پہلے اس علاقے کی جیو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹکس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ پاکستان کس جگہ حملہ کرے، کیونکہ پاکستان ہرگز نہیں چاہتا کہ جنگ کو طول دیا جائے، پاکستان سمپل ایک بدلے تک رکھنا چاہتا تھا اس حملے کو۔ تو پاکستان کی ملٹری انٹیلیجنس اور تمام ادارے
سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے تھے، میٹنگ کر رہے تھے کہ کیسے اور کس جگہ پاکستان حملہ کرے. ملٹری انٹیلیجنس نے فیصلہ کیا اور تمام اداروں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کے پاس پیسے بھلے ہی نہ ہوں، پاکستان بے شک اکنامک کرائسس کا شکار ہے اور پولیٹیکل کرائسس علیحدہ، اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے الیکشن بھی آ رہے ہیں اور اس وجہ سے پاکستان کا ماحول تھوڑا ان یوزول ہوا ہے. لیکن پاکستان کی ملٹری انٹیلیجنس نے فیصلہ کیا کہ پاکستان دنیا کی 7ویں بڑی فوج اور دنیا کی 5ویں ایٹامک پاور ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے اچانک تو نہیں حملہ ہو جاتا. پہلے ضروری ہوتا ہے کہ وہاں جہاں پر ہم نے حملہ کرنا ہے وہاں پر ہمارے فٹ پرنٹس ہونے چاہیے، وہاں پر ہمارے ایجنٹس ہونے چاہیے جو حملے کی فوٹیج اور تصویریں کھینچ سکیں، اور جس کو بعد میں ہم سوشل میڈیا پر یہ تصدیق کر سکیں کہ ہم نے واقعی حملہ کیا ہے. کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ اکثر ہمارے ہمسایہ صاحب انڈیا جو ہے وہ حملہ کر دیتا ہے اور کہتا ہے ہم نے F-16 گرا دیا پاکستان کا، حالانکہ نہ کوئی ثبوت ہوتا ہے اور نہ کوئی اس کا فوٹیج اور نہ کوئی پکچر ہوتا ہے، ویسے مطلب ایک جھوٹ پر مبنی ایک واقعہ کر دیتا ہے وہ. تو پاکستان تو ایک پروفیشنل آرمی رکھتا ہے اور پروفیشنل ایک بڑی ہی تگڑی ملٹری انٹیلیجنس رکھتا ہے پاکستان. تو پاکستان نے دنیا کو دکھانا تھا کہ پاکستان نے اس کا جواب کیسے دیا اور کیسے پاکستان نے ایران پر راکٹ داغے. تو اس کے لیے پاکستان نے جو 3 علاقے جن میں شامسر، ہنک اور سراوان شامل ہیں ان کو چوز کیا. یہاں پر BLA بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان BLF بلوچ لبریشن فرنٹ کو ٹھکانے اور ان کے جو ممبرز وہاں پر پناہ لیے ہوئے تھے ان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ پاکستان کسی معصوم کی جان نہیں لینا چاہتا تھا. تو پاکستان نے اس میں جو ہتھیار استعمال کیے ان میں MLRS ملٹی لانچ راکٹ سسٹم اور پاکستان کا جو ایک ڈرون ہے کلر ڈرون کے نام سے جانا جاتا ہے اس کا استعمال کیا، اور اس کے ذریعے اس نے ان علاقوں کے 7 حملے کیے ان علاقوں پر، اور ان کی تصویریں بھی لے گی جو کہ سوشل میڈیا پر موجود ہیں اور آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے. تو بڑی امپورٹنٹ بات آ جاتی ہے اس کے درمیان، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایران میں اہل تشیع رہتے ہیں اور پاکستان میں سنیوں کی زیادہ تعداد ہے. تو اکثر لوگ اور خاص طور پر انڈیا اس جنگ کو، اس تنازع کو شیعہ سنی فساد کی صورت دینا چاہتا ہے اور اس کو شیعہ سنی تنازع کی صورت میں بدلنا چاہتا ہے، بٹ ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ کسی ملک کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، لوگوں کے مذہب ہوتے ہیں. ابھی اگر آپ انڈیا اور پاکستان کی جنگ دیکھ لیں تو پاکستان سے زیادہ مسلمان تو انڈیا میں ہیں. تو ہرگز یہ ریلیجنس کی اور مذہب کی جنگ نہیں ہوتی ہے، یہ جنگ ہوتی ہے 2 ملکوں کے درمیان، 2 ریاستوں کے درمیان. تو کائنڈلی اس کو شیعہ سنی جنگ کا نام ہرگز نہ دیں، یہ ایران اور پاکستان کی جنگ ہے. پھر کیا ہوتا ہے جب ایران نے بھی حملہ کر دیا اور اس کے بدلے میں پاکستان نے بھی حملہ کر دیا تو دونوں ممالک ایکول برابری کی سطح پر آ جاتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ نے ایران کے اوپر بھی کافی ساری پابندیاں لگائی ہوئی ہیں اور تجارت کے حوالے سے کافی ایران کی کرنسی بہت ڈاؤن جا رہی ہے، اور سیم سچویشن ان پاکستان میں بھی پولیٹیکل کرائسس بھی عروج پر ہے اور جو اکنامک کرائسس ہیں وہ بھی پاکستان کے اوپر عروج پر ہیں. تو دونوں ملک جنگ نہیں افورڈ کر سکتے، حالانکہ دونوں ممالک کے پاس ایک تگڑی آرمی ہے اور پاکستان ایٹامک پاور بھی ہے. تو یہ جنگ تو خطے کو جلا سکتی ہے. تو اگر پاکستان کی اور ایران کی صورتحال سچویشن دیکھی جائے، کرنٹ سچویشن، تو دونوں ملک جنگ نہیں افورڈ کر سکتے. اور جب دونوں ملک آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے برابری کی سطح پر آ گئے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتی ہے بات چیت، پھر ہوتی ہے ٹیبل ٹاک، پھر ہوتی ہے مذاکرات. اس جنگ میں چین، سعودی عرب ہو گیا، ترکی ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی USA کی طرف سے بھی بیان آیا ہے، اس نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے اور پاکستان نے خطے میں ایک اپنا مقام بنایا ہے. اور اس کی دوسری جانب اگر دیکھا جائے ایران، جو کہ ایران اور پاکستان ایک اچھے دوست تھے، بٹ ایران نے یہ راکٹ حملہ کر کے اپنی ویلیو کو ڈی ویلیو کر دیا ہے، اس کو کم کر دیا ہے. تو ہمیشہ سوچ سمجھ کر فیصلے لینے چاہیے. اگر کسی ملک پر حملہ کرنا ہے تو پھر بھی سوچ سمجھ کر اس کی سچویشن دیکھ کر حملہ کرنا چاہیے. پاکستان نے دنیا کے اندر اپنا ایک مقام مینٹین کر کے رکھا، حالانکہ اس کو اپ کیا اپنے مقام کو، اور اس کی دوسری جانب ایران نے اپنے مقام کو ڈاؤن کیا ہے. تو اس طرح امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دینا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا. امید ہے آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا. تو تب اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.